نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا یہ سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آخری آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آج بہت ہی پیارا قصہ یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں اس کا بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ ہود کی آیت نمبر 114 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف، یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ دن رات میں اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونا، نماز اس کی طرف اشارہ، باقی دیگر مقامات پر 5 وقتہ نماز کی طرف بھی اشارے ہیں، ان کی تفصیلات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ بہت پیارا گناہوں کی معافی کے تعلق سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی جو اعضاء ہیں ان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک قدم مسجد کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ جمعے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، خواتین کی افضل نماز گھر ہی میں ہے، ان کو یہ اجر گھر میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ خواتین پر جماعت کی پابندی دین نے نہیں رکھی ہے۔ البتہ نیکیاں کر لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ بات تو واضح طور پر سامنے آ گئی۔ البتہ ایک اور بات یاد رہے، یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے، اکثر کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ، اور اگر بندوں کی حق تلفی ہے تو ان سے بھی معافی تلافی کرنا ضروری ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں اصحاب خیر ایسے کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے، گناہوں سے دوسروں کو روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ تھوڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں اور وہ گناہ گار تھے۔ کون عذاب سے بچائے گئے؟ گناہوں سے روکنے والے۔ یہ اصحاب السبت کے واقعے میں سورہ اعراف رکوع نمبر 21 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ تو نہیں عن المنکر کا فریضہ بہت اہم، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی والوں کو ظلم سے ہلاک کر ڈالے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں اور اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، لیکن جب گناہوں کی کثرت کا معاملہ ہو جائے اور گناہوں سے روکنے کا عمل رک جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بستی والوں کے لیے آتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ زبردستی کا معاملہ نہیں، اللہ نے نیکی بدی کا شعور اور اختیار دونوں بندوں کو عطا کیے، اور اختلاف تو وہ کریں گے۔ الا من رحم ربک، مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا۔ ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ مراد ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، ان کو اختیار عطا کیا۔ سوچ و فکر میں بھی تنوع ہے اور عمل کے اندر بھی اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے اکٹھے۔ کون سے جنات اور انسان؟ سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں بھی ذکر آیا، جو گناہوں پر لگ جائیں اور شیطان کی پیروی میں لگ جائیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ان مجرمین کے لیے جو رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کے پیچھے لگے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب احوال اے نبی علیہ السلام رسولوں کے حوالے سے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو تسلی عطا کریں۔ حضور علیہ السلام کو بھی خطاب اور اہل ایمان کو بھی خطاب۔ دیکھو پچھلی قوموں کے واقعات، حق و باطل کے مار کے جاری رہے اور مکذبین کی طرف سے، منکرین حق کی طرف سے آزمائشیں تو آئیں۔ انبیاء رسول نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھی ایمان والے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی
کی مدد بھی آئی۔ یہ واقعات ہم نے سورہ ہود میں بھی پڑھے، سورہ اعراف میں بھی پڑھے۔ ہر دور میں ان واقعات سے اہل ایمان کے لیے حق و باطل کے معرکے کے حوالے سے رہنمائی کا سامان ہوتا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس آیا اس میں سے حق اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا قرآن پاک اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایمان والوں کے لیے واعظ بھی اور نصیحت یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، تم نے مخالفت کرنی ہے تو کرو، ہم تو حق کا پرچار بھی کریں گے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آ ہی جائے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے آسمان اور زمین کے غیب کی چھپی ہوئی باتوں کے خزانے، یہ سب کچھ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ بڑا عجیب و خوبصورت انداز ہوتا ہے، حضور سے مخاطبت اور عموم کے اعتبار سے خطاب آ جاتا ہے۔ آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ ہود کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا بہترین قصہ اس کو قرار دیا گیا، یوسف علیہ السلام کے قصے کو، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور کتنے ہی واقعات اس میں ہیں۔ ایک طرف داستان یوسف کا بیان ہے علیہ السلام، دراصل داستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ کیا کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی مکہ والے نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عروج عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کو بھی عروج عطا فرمائے گا۔ دعوت پہنچ رہی مدینے والوں کو، حضور ابھی مکہ میں ہیں، یہود کے کان کھڑے ہو گئے، اچھا یہ کیا بات آ گئی؟ اچھا ان سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر، یہ تو فلسطین میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ عطا فرما دیا۔ یہود ابھی مدینہ میں ہیں، یثرب جس کا نام ہے، حضور مکہ مکرمہ میں، انہوں نے مشرکین کے ذریعے سوال کرایا یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، اس کے تو جواب ہمیں دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا عطا فرما دیا۔ منفرد مزاج کی صورت ہے، اس صورت میں ہم دیکھیں گے دنیا کا ذکر بھی ہے، دین کا بیان بھی ہے، توحید کی دعوت بھی ہے، شرک کا رد بھی ہے، سیرت و کردار کا بیان بھی ہے، عمدہ کردار بھی بیان ہو رہے ہیں، برے کرداروں کا ذکر بھی آ رہا ہے، خوابوں کی تعبیر بھی بتائی جا رہی ہے، سلطنت کے رموز اور اسرار بتائے جا رہے ہیں، حکومت کیسے کی جائے بتایا جا رہا ہے، مشکل حالات سے کس طرح نبرد آزما ہونے کی کوشش کی جائے بتایا جا رہا ہے، معاشی تدابیر کیا ہوں گی اور کس طرح لوگوں کو قحط سالی سے بچایا جائے گا یہ بھی بتایا گیا، لوگوں کی نفسیات کا ذکر آ رہا ہے، شیطان کے حملوں کا بیان آ رہا ہے، بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور حسن اور عشق کی باتیں بھی سامنے کچھ آئیں گی، زہد اور تقوی کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا، انبیاء کے حالات ان کا بھی بیان ہمارے سامنے آئے گا، کچھ جانوروں کا ذکر بھی آئے گا، کچھ کھیتی باڑی زراعت کا ذکر بھی آئے گا، بادشاہ کا بھی ذکر آئے گا، اور تاجروں کا ذکر بھی آئے گا، بری عورتوں کا ذکر بھی اس میں ہمارے سامنے آئے گا، مکاریوں کا ذکر بھی آئے گا، گمنامی کا ذکر بھی آئے گا، شہرت کا ذکر بھی آئے گا، غربت کا ذکر بھی آئے گا، کسی کی ذلت کا ذکر بھی آئے گا، کسی کی عزت کا ذکر بھی آئے گا، صبر کا بیان بھی آئے گا، اور تقوی کا بیان بھی آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خاص مزاج کی صورت سورہ یوسف۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اولاً جن کے درمیان قرآن پاک پیش کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے، ان کو سمجھنا آسان، جو نان عربز ہوں ان کے لیے ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اور پھر ہم دنیا کی 10-50 زبانیں سیکھ رہے ہوتے تو عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اول مخاطبین ان کی زبان عربی، اسی میں قرآن پاک کا نزول ہوا، باقی عربی زبان کا انتخاب یہ اپنی جگہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ عربی دنیا کی سب سے رچ اور ڈیپتھ والی زبان ہے، اس کے اپنے حسن اور فوائد کے معاملات ہیں، اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک بھیجا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے قبل یقیناً آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ،
یاد کیجئے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یعقوب علیہ السلام، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج و چاند کو دیکھا ہے مراد خواب میں نے انہیں دیکھا اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ قرآن پاک ادب بتاتا ہے بڑوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ کلام کریں اور پیار سے ان کو، اچھے انداز سے ان کو پکاریں اور بلائیں۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل بیٹھیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ، یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ، مگر ایک تدبیر بتا رہے ہیں کہ خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ دو بھائی یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ سے تھے جن زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری زوجہ سے 10 بیٹے تھے جو بڑے ہیں۔ ان بھائیوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو خواب نہ بتانا، دیکھو شیطان دشمن ہے، کہیں نفرتیں پیدا نہ کر دے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دے گا اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت پوری فرمائی، ان کو نبوت عطا فرمائی، تو گویا یوسف علیہ السلام کو بھی عطا ہوگی۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک آپ کا رب خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ واقعہ ایک ہے، بہت سارے واقعات چلتے آئیں گے ہمارے سامنے اور تیزی کے ساتھ مناظر بدلتے چلے جائیں گے، غور فرمائیے گا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی کھلی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان بھائیوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، ہم بڑے ہیں، اور اس زمانے میں بہرحال مین پاور کی، جسمانی قوت کی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ہم 10 کے مقابلے میں 2 چھوٹوں کو ترجیح ابا جان دیتے، وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹے بھی تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو زیادہ التفات کی بھی ضرورت تھی، مگر بھائیوں کو ایک حسد پیدا ہو گیا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا تو اس کی محبت میں کھلی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال کر آ جاؤ۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ الٹی پٹی پڑھاتا ہے شیطان، سبز باغ دکھاتا ہے، عین چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، الٹا کام کراتا ہے۔ اس قدر حسد میں بھائی آگے چلے گئے کہ کہہ رہے قتل کر ڈالو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ابا کی ساری توجہ ہمارے لیے خالص ہو جائے گی، اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ ہوتا ہے نا شیطان لگاتا ہے 2-4 شراب کے پیگ اور پی لو، 2-4 سود خوری کے دھندے اور کر لو، 2-4 ڈاکے اور ڈال لو، 2-4 پلاٹ پر اور کسی کا قبضہ کر لو، 2-4 بھتیجوں کی اور بھانجیوں کی کسی کی جائیداد ہڑپ کر جاؤ، اس کے بعد اللہ اللہ کر کے نیک بن جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان کتنی الٹی پٹی پڑھاتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے پورا واقعہ ہم میں سے اکثر نے کئی مرتبہ سنا، ہر مرتبہ سنیں گے، پڑھیں گے، حکمت کے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف قتل تو نہ کرو اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں، یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اسے کو مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔ ساری انگلیاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے بھائی بھی برابر نہیں۔ ایک بڑا بھائی ہے یہودا، اس کا نام بیان کیا گیا ہے، اس سے کہا اتنے ظلم کرنے والے تو نہ مر، قتل تو نہ کرو، اتنا ظلم تو نہ کرو، چلو کسی کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، کو اٹھا کر لے جائے گا تو چلا جائے گا کہیں اور، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، قتل کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، سارے بھائی بھی برابر نہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، کہنے لگے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، آپ کو بھلا کیا ہوا، آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہوں میں سے ہیں۔ اب وہ پلان بنا چکے ہیں، ابا جان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ جنگل کہ پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ، ہم جنگل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یہ کھائے گا پیے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، کچھ کھیل کود بھی کر لے گا۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ، اور وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو، ایسا بھی تو امکان ہے، ایک اندیشے کا اظہار کیا۔
قالوا لئن اکلہ الذئب، ان بھائیوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اور ہم ایک جبکہ قوی جماعت ہوں، اس صورت میں تم خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ابا جان یہ آپ نے ہمیں کیا چیلنج کر دیا، ہم 10 مل کے ایک اکیلے یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں گے، بڑی عجیب بات آپ نے کر دی۔ یعنی اس کو ذرا آج کل کے ہمارے تناظر میں بھی جو اندر کی جوانی کا جوش اور جذبہ کو زبان پر کلمات کو لے آتا ہے نا، یا اندر کی میں کو کچھ زبان پر لے آتا ہے، اور میری عزت نفس اگر اس کو کچھ ہٹ ہو گئی ہے بات تو پھر میں اکڑنا شروع کر دیتا ہوں، کچھ وہی انداز آپ کو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، جب تک یہ قصہ چلے گا تو یہ کردار بیان ہوتے رہیں گے، لیکن جب قصے کا اختتام ہوگا تو سب کا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ جب اچھا ہو جائے گا تو اچھائی والا پہلو بھی سامنے آ جائے گا، لیکن ہمارے معاشرے کی تصویریں، گھرانوں کے معاملات، بھائیوں کے درمیان حسد کا پیدا ہو جانا، نفسیاتی مسائل، کرداروں کے بگاڑ کے معاملات، یہ سب کچھ بھی یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، پھر جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، واوحینا الیہ، اور ہم نے الہام کیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہاں وحی کا لفظ وحی نبوت کے معنی میں نہیں، الہام کے معنی میں ہے، اظہار نبوت بعد میں ہوگا یوسف علیہ السلام پر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف الہام کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور ان بھائیوں کو ان کے کام کے بارے میں بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچیں گے اور ان کو اختیار ملے گا اور بھائی غلہ لینے کے لیے آئیں گے، وہ بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور اندھیرا پڑتے ہی وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہنے لگے ہمارے ابا جان ہم تو لگے دوڑنے، آگے نکلنے کو، کمپٹیشن کرنے لگے، مقابلہ کرنے لگے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں۔ اندر کا چور ہے نا، تو جملہ خود ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں ہے چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کی قمیص پر وہ لوگ جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ قَالَ، جو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، خواب سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر آ رہی ہے، معاملات ان کے سامنے واضح ہیں، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہل علم نے بیان فرمایا، بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا ہوگا، سیولائز قسم کا، کہ پہلے تو اس نے قمیض اتار کے اللہ کر دی ہوگی اور معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو چھیڑ پھاڑ کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے قمیض سے ٹیشو پیپر کی طرح اپنا منہ صاف کیا ہوگا اور ٹیشو پیپر کی طرح رکھ دیا ہوگا، اور یہ سارے بھائی اس کو لے کر آگے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَا، دیکھیے تیزی سے مناظر بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک قصے کی کتاب نہیں، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ ہم تو رٹے لگاتے نا، علامہ اقبال فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں گھر میں رہے، فلاں محلے میں رہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ ارے بھائی اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اقبال کی تعلیم کیا تھی، فلسفہ کیا تھا، میسج کیا تھا، دس از مور امپورٹنٹ۔ تو قرآن پاک ایک ایک جزیات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اٹس ناٹ اے بک آف ہسٹری، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ تو قرآن پاک اتنا ذکر کر دیتا ہے جتنا ہماری معلومات کے لیے ضروری ہو، اور اس میں سے ہم اصل پیغام جو ہے ہدایت کا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجیے گا۔ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَا، ادھر ایک قافلہ آیا، بس انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، اس نے کہا ہاں خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَدُهُ بِضَاعَةٌ، اور ان لوگوں نے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ پانی والے نے پانی کا ڈول ڈالا، کنویں میں یوسف علیہ السلام ہیں، انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا، اوپر یوسف علیہ السلام آگے۔ اس زمانے میں بردہ فروشی کا معاملہ ہوتا تھا، غلام بنا کر فروخت کیا جاتا تھا۔ قافلے والے خوش ہو گئے، ارے مفت میں ملا، جتنے میں جائے گا پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے انہیں کھوٹے داموں، گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس میں دو آراء بیان کی گئی، ایک ہی رائے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو قافلے والے تھے مصر پہنچ کر انہوں نے کھوٹے داموں بیچ دیا، یہ ڈر تھا کہ کوئی اس کا رشتہ دار نکل نہ آئے، جلدی بیچو، اور مفت میں ملا، جو ملے گا وہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے، زیادہ دلچسپی کا معاملہ نہیں تھا۔ اب موسیٰ حضرت
یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں اور مصر کے ایک بڑے ذمہ دار عزیز، وزیر کو عزیز کہتے تھے، یوں کہہ لیجئے، اس کے گھر پہنچیں گے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس سے یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ شاید اس کو ہم بیٹا بنا لیں، ان کا اکرام کرو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں زمین میں جگہ عطا فرمائی، وَلِنُعَلِّمَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں باتوں، ایک مراد خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا غلبہ رکھنے والا، اختیار رکھنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ مصر پہنچ گئے، عزیز، بڑا منصب، وزیر سمجھ لیجئے، اس کے گھر میں پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ فہمی ہم یوسف علیہ السلام کو سکھائیں گے، اللہ کی وحی کا نزول بھی ہونے والا ہے اور اظہار نبوت بھی ہوگا، اور معاملہ فہمی سکھائی جا رہی ہے کیونکہ آئندہ بڑے منصب پر یوسف علیہ السلام نے فائز ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے کام پر غلبہ رکھتا ہے، بھائی تو کنویں میں ڈال کر بھول گئے، اللہ تعالیٰ مصر لے آیا اور عزیز سے مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو اس نے ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی قوت یعنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ اشارہ کہ اب ظہور نبوت ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کی جس کے گھر میں وہ تھے، ان کے نفس کی حفاظت سے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی سے آؤ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف۔ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایِ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس سے میرا رہن سہن بہت اچھا رکھا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے، یہ ایک رائے کے مطابق اللہ ہی کا خوف ہے کہ جو ان پر ہے، اور اس کے تحت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے عفت و پاک دامنی کی بہترین مثال پیش کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا مراد برائی کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے۔ انبیاء رسول انسانوں میں سے ہیں، اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے، جذبات احساسات ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ایک خاص دلیل اس موقع پر انہوں نے دیکھی۔ ایک سے زیادہ آراء اہل علم میں بیان فرمائی ہیں، ان میں یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے آ جانا اور کچھ اور آراء بھی اہل علم میں بیان فرمائی۔ اللہ کا خوف، اس کا ذکر بھی آ گیا، اور ایک برہان، ایک دلیل بھی انہوں نے دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو پھیر دیا اور بے حیائی کی بات کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، عورت برائی کے ارادے سے، یوسف علیہ السلام وہاں سے جانے کے ارادے سے، اور اس عورت ان کی قمیص کو پھاڑ دیا پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو اس خاتون کا شوہر دروازے کے پاس مل گیا۔ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، وہ کہنے لگی اس کی سزا کیا ہے جس سے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا، جھوٹ بولا اس عورت نے۔ إِلَّا أَن يُسْجَنَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، سوائے اس کی کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا اور عذاب دیا جائے۔ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے مجھے اپنے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، بہت قیمتی گواہی۔ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے بالفرض تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہوں گے معاذ اللہ، اگر ان کی آگے سے پھٹی تو معاذ اللہ اقدام ان کی طرف سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ تھا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو جب ان کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ اس عورت کے اس عمل پر کہا، یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے، نہیں، اس شخص کا جملہ ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ ظاہر بات ہے عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کی ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔
یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ ایک اور بڑا قیمتی نقطہ، صرف یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ڈسکشن ہو رہا ہے، عورت کی قمیص پر تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ معاذ اللہ اگر بالفرض کو اقدام ہوا ہوتا تو عورت کے لباس پر بھی تو اس کے اثرات ہوتے، وہ کچھ بھی نہیں۔ عفت و پاک دامنی ثابت ہوئی یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف اعرض عن ھذا، وہ عزیز مصر کہنے لگا اس بیوی کا شوہر، یوسف اس ذکر کو تم جانے دو، اور واستغفری لذنبک، اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں ہم روکتے ہیں اور اب چلتے ہیں آخر میں دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عورتوں کی فتنوں سے مردوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا لے، اے اللہ شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھرپور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم پر جو وبا چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ اے اللہ بندے تیرے بہت پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تجھے تیری عزت اور تیرے جلال کا واسطہ ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما دے۔ اللہ آسانی عطا فرما دے۔ اللہ اس وبا کو دور کر دے، ہر مرض سے بچا لے، سلامتی عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اللہ رحمت عطا فرما دے، اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ اپنا بنا لے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔